الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على نبي الأمي المزكي المعلم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقنا في عملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمین. الحمدللہ پچھلے ہفتے جو ہے ہم نے مد فرعی کے مد اصلی کے اقسام ہم نے دیکھے ہیں. الحمدللہ مد اصلی جو ہے کیا ہے؟ اس میں خسر ہے، یعنی کہ 2 حرکات کے برابر ہی لمبا کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے. اور اس کے اقسام بھی ہم نے پڑھے. الحمدللہ مد کی کتنے قسمیں ہیں؟ مد الاصلی، مد الفرعی. مد الاصلی جو ہے وہ نیچرل مد ہے، اس کی مقدار صرف 2 ہے، یعنی کہ 2 حرکات کے برابر آپ کو لمبا کرنا پڑتا ہے. اور اس کے کون سے ہیں؟ اس کے کون سے ہیں؟ مد العوض، مد بدل، مد تبعی، مد صلہ صغرا. الحمدللہ ہم نے یہ سارے جو ہے مد کو دیکھ لیے. مد الاصلی اور مد الفرعی میں، مد الفرعی میں کون سے ہیں؟ کون سے ہم نے دیکھے؟ کون سے دیکھے؟ مد لازم، مد متصل، مد منفصل. الحمدللہ ہم نے اس کو اچھے سے دیکھ لیا. الحمدللہ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے مد عارض لی سکون، مد اللین. مد عارض لی سکون اور مد اللین. انشاءاللہ یہ دونوں بہت سملیئر ہیں انشاءاللہ، اس لیے جو ہے ہم ایک ہی کلاس میں ان دونوں کو جو ہے دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تھوڑا غور سے سنیں، غور سے دیکھیں ایگزامپلس کو. انشاءاللہ پوری توجہ لگا دیں یہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو مد عارض کیا ہے؟ مد عارض کیا ہے؟ مد یعنی کہ کھینچنا، لمبا کرنا. مد کا مطلب کیا ہے؟ کھینچنا، لمبا کرنا. اور عارض کیا ہے؟ عارض بولے تو ٹیمپروری، ٹیمپروری یعنی کہ وہ اس کی اصلی یہ نہیں ہے، اس کی اصلی جگہ نہیں ہے، وہ ٹیمپروری ہے. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ میں اگزامپل کے طور پر آپ کو بتاتی ہوں. مد عارض میں نے آپ کو بار بار جب میں آپ کو پڑھائی تھی، یہاں پر آپ کو مد عارض کرنا ہے، یہاں پر کھینچ کر وقت کرنا ہے، میں آپ کو بتائی تھی. لیکن آج اس کو اچھے سے دیکھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے؟ اب حرف مدہ. حرف مدہ کتنے ہیں؟ حرف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. یہ ہم سب کو معلوم ہے. حرف مدہ 3 ہیں. الف سے پہلے فتحہ ہو، یا ساکن سے پہلے کسرہ ہو، اور واو ساکن سے پہلے ضمہ ہو. یعنی کہ الف سے پہلے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو. یہ حرف مدہ ہے. اور یہ حرف مدہ وقف کی حالت میں، یعنی کہ جب سٹاپ کرتی ایک آیت کو ہم کو ختم کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ وقف کی حالت میں وقف کرنا پڑتا ہے. اس حالت میں اگر حرف مدہ آ رہا ہے اور ہم کو وہاں پر سٹاپ کرنا ہے،
ہم کو سٹاپ کرنا ہے، تب یہ حرکات والا حرف جو ہے ساکن میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہاں پر دیکھیں سورہ فاتحہ آیت نمبر 1 کیا ہے وہاں پر؟ الحمدللہ رب العالمین. میم ہے یہاں پر. میم کیا ہے؟ یا ساکین سے پہلے زیر ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ یائے مدہ. یائے مدہ. اور اس کا بعد والا حرف کیا ہے؟ حرف کیا ہے؟ حرکات ہے. کون سی حرکات ہے؟ زبر ہے، حرکات ہے. اب اس کو ہم کو سٹاپ کرنا ہے، اب اس کو یہاں پر وقف کرنا ہے. تو کیسے کریں گے ہم؟ نون کو ساکین میں تبدیل کر دیں گے. نون کو فتحہ ہٹا کر یعنی کہ زبر کو ہٹا کر ہم وہاں پر ساکین لگا دیں گے. ہاں، متحرک حرف کو جو ہے ساکین لگا دیں گے. ساکن لگا دیں گے تو کیسے سٹاپ کریں گے؟ عالمین، اس طریقے سے سٹاپ کریں گے. اب یہاں پر جو ہے آپ کو کیا ہے؟ کیا ہے یہاں پر؟ طول ہے، یعنی کہ آپ کو 3 سے 6 حرکات کے برابر کھینچ کر لمبا کر کیا ہے؟ وقف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں پر آپ کو کیا ہے؟ آرید ہے ساکن، یعنی کہ یہ حرکات ہٹ گئی ہے، زبر ہٹا کر آرید یعنی کہ دال کے جیسا جو جزم رہتا ہے اس کو لگا دیں گے تو یہ آرید ہو گیا. تو یہاں پر ہم وقف کریں گے کھینچ کر لمبا کر اس کو مد عارضی سکون کہا جاتا ہے. مد عارضی سکون، مد عارضی سکون. اس کو کیسے دیکھیں گے؟ پڑھ کر دیکھیں گے. الحمدللہ رب العالمین. آپ کو جائز ہے، یعنی کہ آپ 3 4 5 6 حرکات تک آپ کھینچ کر لمبا کر وقف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ عالمین، الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ اب یہ قاعدہ دیکھیں، حرف مدہ وقف کی حالت میں آ رہا ہے اور جو اس کے بعد والا حرف جو ہے حرکات ہے اس پر حرکات ہے، تو وہ حرکات والا زیر زبر پیش ہو اس کو ہٹا کر وہاں پر ساکن لگا دیں گے اور اس کو کھینچ کر 6 حرکات کے برابر لمبا کر آپ وقف کر سکتے ہیں. اگر نہیں ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ 2 حرکات 3 حرکات جتنا آپ کی سانس کھینچنے کی صلاحیت ہے تو وہاں آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ تو مد عارضی سکون، مد عارض ٹیمپروری مد، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو مد عارض اگر آپ الحمدللہ رب العالمین وہاں پر آپ وقف نہیں کر رہے ہیں، وہاں پر آپ سٹاپ نہیں کر رہے ہیں، آپ وصل کر رہے ہیں یعنی کہ ملا رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کو عارض یعنی کہ آپ کو کھینچ کر لمبا کرنا ضروری نہیں ہے، آپ ملا کر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحمن الرحیم، الرحمن الرحمن، کیونکہ وہاں پر آپ کو جائز ہے کہ آپ اس کو ملا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پر رول ہے کہ آپ چاہے تو رکا سکتے ہیں یا تو ملا کر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر وقت کی حالت میں اگر آپ سٹاپ کر رہے ہیں عالمین میں تو وہاں پر آپ کو 6 حرکات کے برابر کھینچ کر لمبا کریں گے، ورنہ آپ ملا سکتے ہیں بنا کھینچے. ٹھیک ہے، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طریقے سے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ مد عارضی سکون، مد عارضی سکون یہ ہو گیا الحمدللہ. حرف مدہ کے بعد حرکات متحرک حرف کو ہٹا کر ہم ساکین لگا دیں گے وہاں پر اور اس کو 2 سے 3 سے 6 حرکات کے برابر کھینچ کر لمبا کر وقف کریں گے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا سب کو؟ الحمدللہ.
तो अब जो है जी अर्शिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मद्दे लीन यानी कि हुर्फे लीन कौन से हैं? मद्दे हुर्फे लीन जो हैं 2 हैं, वाव और या। हुर्फे मद्दा कितने हैं? हुर्फे मद्दा कितने हैं? 3, अलिफ, वाव और या। लेकिन मद्दे आरिद में यानी कि मद्दे लीन में कितने हैं? 2, या और वाव। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका कायदा यहाँ पर नोट डाउन कर लें। हुर्फे लीन के बाद सुकून आरदी हो तो उस मद को मद्दे लीन आरिद कहा जाएगा। समझ में आया? हुर्फे लीन के बाद सुकून आरिद हो तो उस मद को मद्दे लीन आरिद कहा जाएगा। अब हुर्फे लीन कितने हैं? 2 हैं। या साकिन से पहले जबर हो, वाव साकिन से पहले जबर हो। समझ में आया? या साकिन से पहले फतहा हो, वाव साकिन से पहले फतहा हो। समझ में आया? अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर देखिए मश्क देखें इसकी, वावे लीन और या ये लीन की मश्क है, इसको कैसे पढ़ेंगे यहाँ पर देखें। फौजन, फौजन, खैरन, मौ, मौऊदतु, गैरी, खौलन, ज़ैक़ुन, ज़ै, गै, खै, फौ, मौ, खौ। यस, यसऔन, यसऔन, ऐनुन, ऐनुन। समझ में आया? हुर्फे लीन को कैसे अदा करते हैं? फौ, मौ, खौ, औ, खै, गै, ज़ै, ऐ। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हुर्फे लीन है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये यहाँ पर देखें, हुर्फे लीन 2 हैं। अब इसको मद लीन आरिद यानी कि इसका सेम उसी तरह से है, मद आरिदली सुकून ही की तरह है, हुर्फे मद्दा ही की तरह है। वक्त की हालत में क्या है? शीन। अब यहाँ पर देखें कसरतेन है, खुरैश में क्या है? कसरतेन है। अब ये वक्त की हालत में क्या हो जाएगा? साकिन में तब्दील हो जाएगा। समझ में आ रहा है? खुरैश। अब यहाँ पर वक्त की हालत में हुर्फे लीन आ रहा है, उसके बाद वाला हुर्फ को जो है हम कसरतेन यानी कि तनवीन यानी कि क्या है? 2 जेर है, उसको हटाकर वहां पर साकिन लगा देंगे वक्त की हालत में। जैसे कि देखिए खुरैश, खुरैश। अब यहाँ पर देखें अल बैती, बैती है। अब ता कसरा के साथ है, अब कसरा को हटाकर हम वहां पर साकिन लगा देंगे। जैसे कि देखिए बैत, बैत, इस तरीके से। ठीक है? समझ में आया? अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आया। यहाँ पर देखें वाव का एग्जाम्पल, वावेलीन का एग्जाम्पल देखें। नौम है तनवीन के साथ यानी कि 2 पेश, दोम्मतेन के साथ है। अब यहाँ पर देखें मीम को साकिन हम लगा देंगे वक्त की हालत में, जैसे कि पढ़ेंगे नौम, नौम वक्त की हालत में। ठीक है? अब यहाँ पर देखें नीचे खौफिन, खौफिन, खौफिन है यहाँ पर। अगर हम वक्फ करेंगे तो मद लीन आरिद करेंगे, उसको कैसे पढ़ेंगे? फा पर साकिन लगा देंगे, खौफ, खौफ। ठीक है? अब यहाँ पर देखें हुर्फे मद्दा में हम 2 से 6 हरकत तक खींच कर लंबा कर वक्फ कर सकते हैं। इस तरीके से है, तूल है। लेकिन यहाँ पर जो है तीनों सूरतें जायज हैं। यानी कि तूल भी यानी कि 3 से 6 हरकत बराबर भी खींच कर वक्त कर सकते हैं। यहाँ पर तवस्सुत भी है, यानी कि
दाई अलिफ भी यानी कि दरमियानी भी और खसर भी है, यानी कि 2 हरकत के बराबर भी आप खींचकर वक्फ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि खसर करना अफजल है। खसर यानी कि 2 अलिफ, यानी कि मद्दे तबई के जैसा, समझ में आ रहा है? तो खसर करना अफजल है। आप देखेंगे कि जब भी जो सूरतुल कुरैश की तिलावत होती है, कैसे अदा करते हैं? लीलाफी कुरैश, इतना ही खींचते हैं बहुत सारे खारी। तो अफजल है कि खसर करें। कुरैश इस तरीके से नहीं, आप खसर करेंगे तो ये अफजल रहेगा आपके लिए, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर थोड़े एग्जाम्पल्स हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत इजी है। मद आरिद ली सुकून जो है हुर्फे मद्दा जो वक्फ की हालत में आएगा, तब जो है साकिन लगा देंगे मुतहर्रिक हुर्फ को, और वहां पर 3 से 6 हरकत के बराबर हम क्या करेंगे? खींचकर लंबा कर वक्फ करेंगे, ठीक है? ये होया मद आरिद ली सुकून। मद लीन क्या है? मद लीन क्या है? या और वाव है। ये भी वक्फ की हालत में हम क्या करेंगे? 2 से 6 हरकत के बराबर खींचकर वक्फ करेंगे। अगर हमको अफजल क्या है? खसर करना, यानी कि 2 हरकत के बराबर खींचकर लंबा कर वक्फ करना अफजल है, ठीक है? आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं आज के लेसन की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरतुन नस्र जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिया था, लेकिन जो है इनकम्प्लीट था मेरा, मैंने अच्छे से आपको समझाया नहीं था। इंशाल्लाह आज अच्छे से देखेंगे खलखले के साथ इंशाल्लाह। तो बहुत सारी बहनों को जो है खलखले का जो रूल है अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आपको आज मैं बता रही हूँ, यानी कि पढ़ा रही हूँ। आपको एग्जाम्पल के तौर पर अच्छे से बताने की कोशिश कर रही हूँ, अच्छे से समझे इंशाल्लाह, ठीक है? तो देखें यहाँ पर देखें, खलखले के 5 लेटर्स हैं। खलखले जो 5 लेटर्स हैं, 5 लेटर्स में जो है खलखला होता है खौफ, तो, ब, जीम, दाल। खौफ, तो, ब, जीम, दाल, ये हुए हुर्फे खलखला। अब इसको एक वर्ड में तब्दील किया जाए, यानी कि इनको एक ग्रुप में बदल दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? खुतुबुज्जद, खुतुबुज्जद। अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर इसका फायदा यहाँ पर बताया गया है, आप नोट डाउन कर लें। इस खलखले का लग़वी माना क्या है? जुम्बिश देना, हरकत देना। इस्तिलाही माना क्या है? जिन हुरूफ में ये सिफत पाई जाती हो, जब ये साकीन हो या वक्फ की सूरत में हो, उनको अदा करते वक्त मखरज में जुम्बिश और हरकत पैदा करना। जैसे कि खुद की दाल में, खुद खौ पड़े, दाल जो है साकीन है, तो वहां पर क्या हो गया? खखला हो गया, यानी कि हमारी आवाज पलटकर हमारी तरफ आती है, ठीक है? खुद की दाल में हुर्फे खलखला 5 हैं। खौफ, तो, बा, जीम, दाल, इनका मजमुआ जो है कुतुबुज्जद है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसका फायदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आवाज लौटेगी। अब इसको साकिन लगा देंगे तो कैसे पढ़ेंगे, देखेंगे, चलिए। हमजा, फतहा, खौफ, सुकून, अक, अक, उक, इक। हमजा, फतहा, तो, सुकून, अतो। मेरे साथ पढ़ें, सारे के सारे बहनें जो है मेरे साथ पढ़ें। हमजा, फतहा, तो, सुकून, अतो, उतो, इतो, अतो, अत। इस तरीके से स्टॉप नहीं करना। अतो, 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 उतो, इतो। ठीक है, समझ में आ रहा है? अतो, उतो, इतो। हाँ, नहीं, आप सारे म्यूट में ही प्रैक्टिस करें मेरे साथ, ठीक है?
یہاں پر دیکھیں با ساکن لگ گیا ہے، با ساکن والا ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ فتحہ با سکون اب، اب اب ب ب ب ب اب 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 اب. اب یہاں پر دیکھیں حمزہ فتحہ جیم سکون اج، اج 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 اج. سمجھ میں آیا؟ اب یہاں پر دیکھیں دال ساکن لگ گیا ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ فتحہ دال سکون اد، حمزہ ضمہ دال سکون اد، حمزہ کسرہ دال سکون اد، اد 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 اق 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 اطو 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 اب 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 اج 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 اد اد اد. الحمدللہ یہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہے، الحمدللہ. اق یہ اقصی لسان سے نکلنے والا ہے، اق اق جب موٹا ہو جائے گا، ہمارے زبان کی جڑ جو ہے موٹی ہو جائے گی جب یہ خوف ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ حرف مستعلیہ ہے، یعنی کہ موٹے پڑے جانے والے حروف میں سے ہے. ٹھیک ہے، اطو اب اج اد. الحمدللہ. اب دیکھیں خلخلے کے 3 لیولز ہیں، میں پہلے بھی آپ کو بتائی تھی. خلخلے کے 3 لیولز ہیں، خلخلہ صغرا، خلخلہ متوسطہ، خلخلہ کبرا. خلخلہ صغرا جو ہے کیا ہے؟ کیا ہے؟ ویک. خلخلہ متوسطہ جو ہے اسٹرانگ ہے. خلخلہ کبرا جو ہے کیا ہے؟ اسٹرانگسٹ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ دیکھتے ہیں ہم. یہ 3 لیولز کو اچھے سے نوٹ ڈاؤن کر لیں، اچھے سے نوٹ ڈاؤن کر لیں. انشاءاللہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے اس کے ایگزامپلس. اب یہاں پر دیکھیں خلخلہ صغرا، خلخلہ متوسطہ، خلخلہ کبرا. اب یہ خلخلہ صغرا میں اس کا قاعدہ کیا ہے؟ جب ساکین حرف خلخلہ پر وقف نہ کیا جائے، جب ساکین حرف خلخلہ پر وقف نہ کیا جائے، یعنی کہ یہ درمیان میں آتا ہے، ایک ورڈ کے درمیان میں آتا ہے. جیسے دیکھیں یہاں پر اوپر دیکھیں 3rd پوائنٹ ڈال کر ہے، یہاں پر دیکھیں فنصب، فنصب، فنصب. یہ چھوٹا خلخلہ ہے، اس میں اتنا شدت نہیں ہوتی. اس میں با جو ہے خلخلے کا لیٹر ہے، اس میں ساکین لگ گیا ہے ایک حرف میں، یعنی کہ ایک ورڈ کے اندر، تو وہ خلخلہ صغرا ہے. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فنصب، فنصب وإلى، فنصب وإلى. ٹھیک ہے. ید یہ بھی دیکھو درمیان میں آ رہا ہے، یعنی کہ ایک ورڈ کے بیچ میں آ رہا ہے. یا فتح دال سکون ید، ید یدخلون، یدخلون. اب یہاں پر دیکھیں سین فتح تو سکون سطو، سطو سطو، فوسط، فوسطنا، فوسطنا، فوسطنا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں خوف کا، دیکھیں خوف میں ساکن لگ گیا ہے، ایک ورڈ کے اندر ہے. یہ یہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ رزقنا، رزقنا، رزقنا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں خلخلہ متوسطہ. اب یہاں پر دیکھیں السجود، جود، ہاں یہ اسٹرانگ ہے. الفلق، فلق، 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 سورۃ الفلق، فلق. اس کو فلق اس طریقے سے سٹاپ نہیں کرنا ہے، اس لیٹر کو جو ہے باؤنس کرنا ہے. ہم جب ہم وہ اس کو پڑھتے ہیں تو ہماری آواز ہماری طرف پلٹ کر آتی ہے. فلق، فلق، اس کو سٹاپ نہیں کرنا. فلق اس طریقے سے نہیں، فلق، فلق،
فلق محیط محیط ٹھیک ہے. کسب کسب اس کا قاعدہ کیا ہے؟ جب حرف قلقلہ پر وقف کیا جائے وقت کیا جائے یہاں پر سٹاپ کریں ہمیں. اوکے کسب 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 اس طریقے سے ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے خلخلائے کبرا اس کا قاعدہ کیا ہے؟ جب مشدہ کا حروف خلخلا پر وقف کیا جائے مشدہ یعنی کہ کیا؟ تشدید. مشدہ بولے تو کیا؟ تشدید. جو دال کے اوپر ہے، خوف کے اوپر ہے، با کے اوپر ہے، جیم کے اوپر ہے، یہ جو ہے قلقلائے کبرا، اس کو اسٹرانگسٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ اشد 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 بالحق بالحق والتب والتب یہ وقف کی حالت میں ہے اور شدہ کی حالت میں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ویری اسٹرانگسٹ قلقلہ، خلخلائے کبرا خلخلائے کبرا. والتب والتب الحج 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 اس کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ شدت سے پڑھا جاتا ہے، محسوس ہوتا ہے ہم کو. اس کا قاعدہ کیا ہے؟ جب مشدہ حرف خلخلا پر وقف کیا جائے، وقف یعنی کہ سٹاپ جب کرتی ہمیں تب مشدہ آتا ہے جو خلخلے کے لیٹرز میں، تو وہاں پر ہم کو ویری اسٹرانگ کرنا ہے، جیسے کہ حج وتب حق شد اس طریقے سے. ٹھیک ہے الحمدللہ امید کرتی ہوں سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ آج جو ہے سورۃ النصر کی تلاوت کریں گے ہم انشاءاللہ. اب سب جو ہے تعوذ ایک مرتبہ، تسمیہ ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھیں، 1 ٹائم نہیں 3 ٹائمز پڑھیں انشاءاللہ. جی الحمدللہ میں آتی ہوں ڈاؤٹ سیشن میں انشاءاللہ، وہاں پر آپ کو آپ کے ڈاؤٹس جو ہے کلیئر کروں گی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعو 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 عین ضمہ واو سکون عو اعو اعوذ زو نہیں پڑھنا ہے زو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں تفشی لیٹر ہے شین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس سیٹی کی آواز، ملہ لفظ جلالہ باریک پڑھیں گے. الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پر کیا آیا؟ جیم اور ہیم میں کیا اپلائی ہو رہا ہے؟ تعوذ کے رجیم میں مد عارض لی سکون ہے، تسمیہ کے رحیم میں جو ہے مد عارض لی سکون ہے. اس کو 3 سے 6 حرکات کے برابر کھینچ کر لمبا کر کر وقف کریں گے. ٹھیک ہے اب پڑھیں گے ایک مرتبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. اب چلتے ہیں سورۃ النصر آیت نمبر 1. الحمدللہ. ایزا میں کیا ہے؟ زال میں مد تبعی ہے، یعنی کہ 2 حرکات کھینچنا ہے. زال کو زا نہیں پڑھنا ہے، اور سے سنیں، زا نہیں پڑھنا ہے. زا ہماری زبان کی نوک اوپر ثنایا اولیا جو سامنے کی 2 دانت ہیں ان کے کناروں پر ٹچ کرنے سے زال کا مخرج ادا ہوتا ہے. ایزا جاء کیا ہے وہاں پر؟ کون بتائے گا؟ مد واجب متصل. مد واجب متصل. ٹھیک ہے. الحمدللہ. اس کو کتنی حرکات کے برابر کھینچیں گے؟ جی الحمدللہ. جی الحمدللہ 4 حرکات کے برابر کھینچیں گے. برابر بولے زرینہ. الحمدللہ. اب نص کو پڑھیں گے. نص کیا ہے؟ صاد جو ہے، صاد ساکن لگا ہے وہاں پر، اور اس کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے. نص اس کو سین نہیں پڑھیں گے، نس نہیں، نص. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نص. اذا جاء نصر اللہ والفتح. فتح ہاں کو ساکین لگا دیں گے، ہاں کو ساکین لگائیں گے وہاں پر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ والفتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح. سمجھ میں آ رہا ہے؟ الحمدللہ. 1-2 مرتبہ پڑھے میرے ساتھ. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح. ورأی میں کیا ہے؟ یا یہ لین. اس کو کیسے کریں گے؟ معروف پڑھیں گے. جیسے کہ دیکھیں، را کو موٹا پڑھیں گے. وریتا اس طریقے سے نہیں. ورأیتن غنہ کریں گے تن. ناسا سیٹی کی آواز کریں گے. ناسا نون شدہ کی حالت میں ہے، تا اور نون کو اچھے سے ملانا ہے، اچھے سے مرج کرنا ہے. جیسے کہ تناسا. ورأيت الناس ناسا. ورأيت الناس ید. یہاں پر کون سا خلخلہ ہے؟ کون بتائے گا؟ خلخلہ صغرا، یعنی کہ چھوٹا بیک خلخلہ جو ایک ورڈ کے درمیان میں آتا ہے. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ خلخلہ کریں گے لیکن تھوڑا ویک پڑھیں گے. جیسے کہ یدخلون، ید اس کو ایسے ہی پڑھیں گے. یدخلون اس طریقے سے سٹاپ نہیں کریں گے. يدخلون في دين الله افوا. دین اللہ میں کیا ہے؟ لفظ جلالہ ہم باریک پڑھیں گے. فی میں کھینچیں گے، فی کو کھینچیں گے 2 حرکات کے برابر. جیسے کہ فی 1 2. فی دین اللہ، دی میں بھی کھینچنا ہے آپ کو. فی دین اللہ، فی دین اللہ افواجا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. الحمدللہ. تو اب یہاں پر کیا کریں گے؟ ہاں
اب یہاں پر آیت نمبر 3 فسبح با کسرہ ہا سکون بہ فسبح با شدہ کی حالت میں ہے ہاں کو ساکین لگا ہوا ہے کیسے ادا کریں گے فسبح بحمدی فسبح بحمدی یہاں پر دیکھیں بہ فسبح میں ہا ساکین لگا ہوا ہے اب یہاں پر بحمدی میں کیا ہے متحرک ہے ہا متحرک ہو گیا ہے اس کو کیسے پڑھیں گے یہاں پر غور سے سنیں فسبح بحمدی ہاں وسط الحلق سے آیا ہے اس کو وسط الحلق سے اچھے سے ادا کریں ہا بہ ہا بہ ہم بہ ہم فسبح بحم فسبح بحمدی فسبح بحمدی فسبح بحمدی ربک ربک با شدہ کی حالت میں ہے کیسے پڑھیں گے اس کو کیسے پڑھیں گے اچھے سے پریس کریں گے ربک ربک کاف کو باریک پڑھیں گے کا اس طریقے سے نہیں کیفے کیفے اس طریقے سے کا مخرج برابر سے نکالیں یہ وسط لسان سے ادا ہونے والا ہے جہاں پر خوف ہے اس کے اور تھوڑے آگے چل کر کاف آتا ہے اس کو باریک پڑھیں گے خوف کو جو ہے موٹا پڑھیں گے کاف کو جو ہے باریک پڑھیں گے اس کو کیسے پڑھیں گے ربک فسبح بحمد ربک وس وا نہیں وا ہوٹوں کو گول کریں گے وس اس کو غین میں جو ہے خلخلہ نہیں کریں گے پھر واستغفر فسبح بحمد ربک واستغفر پھر ہاں کو ساکین لگا دیں گے فسبح بحمد ربک واستغفر انہو یہاں پر الٹا پیش ہے کیا ہے یہ کون بتائے گا ہاں جو ہے مد صلہ صغرا ہے یہاں پر 2 حرکات کھینچیں گے نون میں کیا ہے شدہ ہے اچھے سے غنہ کریں گے جیسے کہ انہو کان توابا کان کا میں کیا ہے حرف مدہ ہے کان انہو کان واو شدہ کی حالت میں ہے اس کو اچھے سے پریس کریں گے با کیا ہے کون بتائے گا مدے کون بتائے گا ہاں حاجرات بارک اللہ فی کیا ہے یہاں پر با جو ہے مد عوض ہے فتحتان کے ساتھ ہے ایک فتح کو ہم ہٹا دیں گے وقت کی حالت میں ایک فتح کو رکھیں گے اس کا نام کیا ہے مد عوض توابا انہو کان توابا انہو کان توابا ایک مرتبہ پڑھیں میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا الحمد للہ